بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ انصاف کی فراہمی پی ٹی آئی کے منشور کا بنیادی نقطہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی انصاف کی فراہمی کو اولین ترجیح قرار دے رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے بجائے حکمرانوں کے قانون کی بازگشت سنائی دیتی رہی ہے۔ کیا یہ حکومت اس میں کوئی تبدیلی لا سکے گی؟ کیا عام آدمی کو انصاف اس کی دہلیز پر مل سکے گا؟ عمران خان صاحب کے اس خواب کی تکمیل کے سب سے بڑے پلیئر کا یا سب سے بڑے کھلاڑی کا نام ہے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب۔ پوری جو خان صاحب کی جو فلسفی ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، تو اس کے تو بالکل سینٹر فارورڈ آپ ہیں، تو کتنی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی اس میں بہت بڑا رول ہوگا، اور اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو وہ برڈن بھی آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ کسی بھی ملک کی فلاح اور بہبود اس کی قوانین سے ہے۔ اگر قوانین ایسے ہیں جو اچھے ہیں اور قوانین ایسے ہیں جو فعال ہیں، یعنی امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قانون جو ہے وہ صرف تھیوریٹکلی کتابوں میں درج ہو، یعنی ان ایکشن ہو، تو پھر ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے، انصاف بھی فراہم ہوتا ہے، لوگوں کی داد رسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح آپ کی انالیسس ہے۔ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے کہ جی مثال کے طور پہ ماتحت عدالتوں میں سالوں کیسز چلتے رہتے ہیں، کرپشن کی پاسگشت، پھر وکلا کے معاملات، دیگر چیزیں۔ یہ اگر بحیثیت وزیر قانون آپ 5 سال کے بعد جب جاتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کو اس کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں؟ پہلے 100 دن کا جو ٹاسک دیا گیا تھا، یہ 60 دنوں میں سارے قوانین تیار ہو گئے تھے۔ اس کو ٹیبل پہلے اس لیے نہیں کیا کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اپوزیشن سے بات چیت ہو، کیونکہ یہ اس میں سیاست نہیں ہے ان قوانین میں، جب میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز دوں گا۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک بھی دیا گیا، ہم نے اپوزیشن کو انگیج بھی کیا، ایم ایل این کو بھی کیا، ان کے تمام لوگوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو بھی سب کو انگیج کیا، اور یہ ہمیں میسج مل گیا کہ اپوزیشن ان قوانین کو پاس نہیں کرے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو فاروق صاحب تو پھر ہوگا کیا؟ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، قومی اسمبلی کا ماحول آپ دیکھ چکے ہیں، تو پھر یہ سارا وقت بغیر کسی قانون سازی کے گزر جائے گا، اور پھر الزام ہوگا کہ جی پارلیمنٹ تو کام ہی نہیں کرتی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے قوانین ہیں، ان کو اپوزیشن پاس نہیں کر رہی، تو آپ کو اس اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا پڑے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک پارلیمنٹ ایسی آئی ہے جو کہ نیک ٹو نیک میجورٹی ہے، تھن میجورٹی ہے، مطلب میں کوئی آپ کے سامنے گیم آف نمبرز۔ تو پارلیمان میں یہی بعض کہیں گے جمہوریت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے، اس کی بحث تو کچھ اور ہے۔ لیکن اگر اتنی تھن میجورٹی اگر ہو، اور اس تھن میجورٹی میں اپوزیشن کا صرف اگر فوکس یہ ہو کہ یہ تو فرینڈلی لیجسلیشن ہے، نہیں ہے، ہم تو پاس کریں گے ہی نہیں، تاکہ ایک تو حکومت کو فیل کرایا جائے، یا کچھ اور کوئی ایسا آبجیکٹیو ہے جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا میں، یا جس کے لیے اپوزیشن کھل کے ہم سے بات نہیں کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریجیڈیٹی گورنمنٹ کی سائٹ پہ بھی ہو؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ مثلاً مثال کے طور پہ جو پولیٹیکل ہیٹ جو ہے وہ کسی اور طرف سے گرم ہو جاتی ہے، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ قانون سازی پہ آتا ہے۔ جی ہاں، شاید یہی ہو رہا ہو، یا اس کے علاوہ یہ بھی ہو کہ نیب ایک ادارہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب کو نہ میں نہ آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، پرائم منسٹر بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ علیم خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اپوزیشن کے بھی بہت سے لوگوں کے خلاف کیس ہے، جیلوں میں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور نیب کو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، ڈائریکشن نہیں دے سکتا۔ پاکستان اتنا ایوالو کر گیا ہے، یہ پرانے جو زمانے میں، پرانے وقتوں میں 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، 3 سال پہلے شاید مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہو نیب کو، اب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات آپ ضرور کہیں کہ جی نیب کی کہیں کہیں ایکسیسز ہیں، اور اوپر لیول پہ نہیں، نیچے لیول پہ، آپریشنل لیول پہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیب جو ہے اگر اس کو ٹوتھ لیس کر لیں گے تو احتساب کا عمل تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو موڈ نظر آیا، کیونکہ آپ نے جو بات کی ہوگی آپ نے اور شاہ محمود نے،
تو وہ یہ انہوں نے کھل کے یہ بات نہیں کی. نہیں آپ نے یہ تاثر لیا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ نیب کے معاملے میں یا نہیں ایسا نہیں؟ نہیں انہوں نے ہم ہاتھ سے ہلکا رکھے تو پھر آپ کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں جو سچ بات ہے وہ سچ بات ہے جو ہمارے سامنے بات ہوئی. مثلاً یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ حافظ طارق محمود صاحب آپ یہ سوٹ پہنے ہوئے ہیں, آپ کے نہیں پہلے آپ ثابت کرو یہ سوٹ ہے. نہیں یہ سوٹ تو نہیں, شیروانی ہے. اگر اس طرح کی بات سامنے آئے گی تو اس کا تاثر کیا ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں سائیں یہ سکسیشن ایکٹ لا رہا ہوں, اس میں ترمیم لا رہا ہوں کہ 8 سال کے مقدمات اب 15 دن میں ہوں گے, اس میں نادرا کے پورے سسٹم کو لنک کیا جا رہا ہے کہ 15 دن میں دنیا جہاں میں بیٹھے ہوئے جو انڈسپیوٹڈ کیسز ہیں 15 دن میں سالو ہوں گے, جو کہ سال لگتے ہیں. اس پہ اگر میرا کوئی بھائی اپوزیشن کا مجھے کہے نہیں سائیں فاروق صاحب, میں نے کہا ان سے کہ سر اس میں کنسنٹ دے دیں, اس میں سیاست کون آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سائیں ہر چیز میں سیاست آئے. تو اب آپ مایوس ہو گئے اپوزیشن سے یا پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ نہیں ہم تو کوشش کریں گے, کرتے رہیں گے. تو پھر ہم نے پی ایم کو, خان صاحب کو بریف کیا. خان نے ہمیں یہ کہا کہ یار تمہارا کام ہے, یہی انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہو, اور پھر یہ اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے ہم یہ سارے بل ٹیبل کر دیں گے. یہ ہم نے بڑی کوشش کی 4-5 مہینے. ٹاپ پرائرٹی کیا کیا ہوں گی جیسے آپ نے یہ کہا؟ جیسے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سول پروسیجر کوڈ کا امینڈمنٹ ہے جی, جو 30-40 سال لگتے ہیں کسی بھی سول یا دیوانی مقدمے کو سالو کرنے میں سپریم کورٹ تک کے. اب یہ انشاءاللہ العزیز 1.5-2-2.5 سال میں پورا کا پورا اپیل سمیت تمام کے تمام سول پروسیجر کوڈ کے مقدمات نمٹائے جائیں گے. وسل بلور ایکٹ ہے, اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی آدمی ہے اور وہ اپنے باس کی مخبری کر دے یا کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ فلانے نے تو یہ پراپرٹی بنائی ہے, تو اس کو جو انفارمیشن دے گا, انفارمنٹ ہوگا, اس کو ایک حصہ بھی دیا جائے گا ریکوری میں, اور ساتھ ساتھ اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا تاکہ وہ ایشو نہ ہو کہ کوئی اس کو وٹنس اور فلاں اس کی سیکیورٹی پہ ایشو آ رہا ہے. پھر ایک لیگل ایڈ کا پورا بھرپور لیجسلیشن ہے, پروگرام ہے کہ جتنے غریب ہمارے جو افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی خواتین اور بچے اور جنرلی ایسے جو لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اب جب میں یہ قانون جیسے لیگل ایڈ کا کر رہا تھا اور میں نے کہا جی غریب لوگوں کا, نہیں غریب نہ کہیے ان کو, ان کے عزت پہ بات آتی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری جو اپوزیشن ہے نا وہ ٹوٹل کتنے بل ہوں گے فاروق صاحب؟ یہ میرے خیال میں ہوں گے کوئی 6-7-8 بل ہوں گے. میوچل لیگل اسسٹنس کا بل 9-10 سال سے پاس نہیں ہوا, اور پہلے 15 دن میں آ کے میں نے اس کو فائنل کر دیا. اب دوسرا آپ نے ذکر کیا نیب قوانین کا. نیب قوانین میں جو تبدیلی ہے کیا وہ بھی اگلے ہفتے آپ جو ہے اس کو اسمبلی میں پیش کریں گے, یا اس میں کتنا وقت مزید درکار ہوگا, اور بنیادی تبدیلی کیا ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں جو عام لوگ ہیں وہ تو اس کے کلازز میں نہیں جاتے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا احتساب عدالتوں کو ضمانت کا اختیار ہوگا, کیا ریمانڈ کی مدت کم ہوگی, یا گرفتار کس اسٹیج پر نیب کر سکتی ہے, ابھی تو انکوائری یا انویسٹیگیشن یا ریفرنس داخل ہونے کے بعد, یہ کیا ہے اس کا بیسک اسٹرکچر؟ دیکھیے نیب کا قانون امینڈمنٹس نیکسٹ ویک نہیں آ رہی, پہلے ہم یہ جو 6-7 لا سول سائٹ پہ ہیں وہ لے کے آئیں گے. جہاں تک کہ نیب کا تعلق ہے مسودہ میرے پاس تیار ہے. ایک تو سپریم کورٹ کا اپنا ڈیسیجن ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیل جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی پاور ہونی چاہیے, بیل دینا یا نہ دینا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں انسٹرکشنز یہ دیا ہے کہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن پی بی اور وی آر پہ آپ ایک کلیئرٹی سے ہمیں بتائیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ پلی بارگین بھی ہونا چاہیے, والنٹری ریٹرن بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پلی بارگین کرے اور دوبارہ نوکری پہ چڑھ جائے, جو یہ ہوتا رہا. ایسا ہوا بھی ہے, کو پھر عدالتوں کو وہ لینا پڑا اس کا نوٹس. تیسرا یہ کہ نیب کے تمام جو کیسز ہیں ان کا ایک تھریش ہولڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 50,000 اور 1 لاکھ کی ٹیکس چوری پر بھی نیب شروع ہو جائے. ایک تھریش ہولڈ ہونا چاہیے, اس سے 50 کروڑ سے کم یا اور بھی کوئی فگر ہو سکتا ہے کم یا زیادہ, اس کا ایک تھریش ہولڈ مقرر کرنا ضروری ہے نیب کے لیے. پھر جو
پیورلی پرائیویٹ لوگ ہیں جس کا ہولڈر آف پبلک آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے فرنٹ مین نہیں ہے, بیوی بچے وہ نہیں ہیں, تو ان کا نیب سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہونا چاہیے. پیورلی پرائیویٹ, کوئی بزنس مین ہے کوئی نیب سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ جو پراپرٹی میں ایک پرابلم پورے پاکستان میں یہ ہے کہ جو ایکچوئل جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ روپیز ایکس پہ ہوتا ہے, جی اور جو کلیکٹر ریٹ اور ایف بی آر ریٹ اس کا دوسرا ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ نیب میں یا تو نیب اپنے ریٹ دے دے, نہیں تو نیب جو ہے ایف بی آر کے ریٹ کے حساب سے کارروائی کرے. اگر ایف بی آر کے ریٹ کے حساب سے کوئی کمپلائنٹ ہے تو اس کے بیونڈ نیب کی کوئی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں. یہ ذرا سا پہلے یہ جو 7-8 بل ہیں یہ میں اللہ کے حکم سے نکال لوں, پھر نیب اور پھر جو دوسرے اوورسیز والا لا ہے, نیب کا لا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرمنل لا میں بہت سے امینڈمنٹس ہیں, وہ تمام اس کے بعد آئیں گے. اگلے ہفتے آپ یہ 6-7 جو بنیادی طور پر لوگوں کے لیے جو ریلیکسیشن والے ہیں یا ان کو سہولت کے لیے قانون سازی جو ہے اسمبلی میں آپ پیش کر دیں گے, اور بال اپوزیشن کے کورٹ میں ہوگی, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اچھا, نیشنل اسمبلی میں کیونکہ نمبرز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ العزیز, اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے, اور اس پہ کوئی ایگو نہیں ہے. اپوزیشن ہمیں بتائے گی کہ یہ فاروق صاحب فلاں اس میں چیز غلط ہے, اس کو ایسے کر دی ہے, ہم اس میں ڈبیٹ کریں گے, مائنڈ اپلائی کریں گے اور چینج کر دیں گے. انشاءاللہ العزیز نیشنل اسمبلی سے ہم یہ قوانین سارے پاس کروا لیں گے. معاملہ اٹکے گا سینٹ میں. اب سینٹ میں جیسے فار ایگزامپل ہم سب کہتے ہیں نا کہ جی جلدی انصاف ہو, یعنی ججز بھی زیادہ ہوں, اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کا اندیا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسامیاں بڑھائیں. جی تو 6+1 سے اٹھا کے اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو 9+1 کیا. نیشنل اسمبلی میں پاس کروا لیا, سینٹ میں آ کے وہ اٹک گیا, اور سینٹ میں آ کے ہر طرح کا ایکسکیوز اپوزیشن نے دیا اور اس کو کلیئر ابھی تک نہیں ہونے دیا. یہ آپ کی اپوزیشن ہے جو کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اپوزیشن ہماری اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ لوگوں کی داد رسی ہو. قانون سازی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن ہے سینٹ میں. یہ کیوں فاروق صاحب یہ تاثر ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی نہ ہونے کا جو معاملہ ہے یہ کسی ایک بڑے گریٹر گیم کا حصہ ہے, تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ اسمبلیاں قانون سازی نہیں کرتی اور ملک میں صدارتی نظام ہو, اور اس کے لیے آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی راہ ہموار کر رہے ہیں, کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں, کوئی قانون سازی کر رہے ہیں کہ ملک میں پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں. تو یہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ یار. مجھے مثال کے طور پہ اگر کوئی جرنلسٹ یہ سوال کرے کہ فاروق صاحب یہ بتائیے کہ کیا لا منسٹری کے پاس کوئی پروپوزل ہے کہ پارلیمان کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے, اور میں کہوں نہیں جی ایسا تو کوئی پروپوزل نہیں ہے. کیا آپ کی پی ایم سے کوئی بات ہوئی کہ جی پارلیمان کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے؟ میں کہا جی کوئی بات نہیں ہوئی. تیسرا سوال آپ مجھ سے کر دیں ایز اے جرنلسٹ کہ اچھا یہ بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں پارلیمان کو ڈیزالو کرنے کا کوئی کانسٹیٹیوشنل لیگل طریقہ ہے؟ اب مجھ سے آپ سوال کہاں جی ہے, بالکل ہے. اچھا تو بتائیے کون سا ہے؟ مجھے فلاں یہ سیکشن ہے, یہ آرٹیکل ہے. اب آپ نے وہ ریکارڈ کر لیا, اور آپ نے سب سے نیچے والی جو نیوز ہے لگا دی میرے نام سے کہ جی لا منسٹر نے تو ایکچولی ڈیسولوشن آف پارلیمنٹ کی بات کی. طریقے بتا دیے کہ ایسے ایسے اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی نہیں, خبر کیا لگائی, لا منسٹر نے ڈیسولوشن آف پارلیمنٹ کے طریقے بتا دیے. تو طریقے تو بتائے ہیں, اب اس کو ٹوسٹ اس طرح کر کے اسی طرح صدارتی نظام. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس لا منسٹری کے پاس صدارتی نظام کے بارے میں کوئی مسودہ آپ تیار کر رہے ہیں؟ نہیں جی میں تو نہیں کر رہا. اچھا یہ پی ایم نے آپ سے کوئی بات کی ہے صدارتی نظام کی؟ میں کہا نہیں جی مجھ سے نہیں کی. کسی اور کوارٹر نے آپ سے بات کی ہے صدارتی نظام کی؟ نہیں جی مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ باز گشت کیوں چل رہی ہے صدارتی نظام کی؟ مجھے نہیں پتا, آپ دعا کریں غیب کا علم میرے پاس آ جائے, لیکن مجھے نہیں معلوم. تو اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہمارے آئین میں صدارتی نظام لگ سکتا ہے؟ نہیں جی ہمارا جو ہے منسٹریل فارم آف گورنمنٹ ہے. اچھا جی اس کو اگر چینج کیا جائے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن کے تحت چینج کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہاں جی اس کا طریقہ
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا ریفرینڈم ہے. اچھا بات ختم ہو گئی. آپ نے ہیڈنگ لگا دی یہ لا منسٹر تو دراصل جو ہے نا اس نے ایڈوائز دے دی ہے کہ صدارتی نظام کس طرح آئے گا. تو فاروق صاحب پھر یہ کیٹیگوریکلی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نا, آپ ہی آج بتا دیں لوگوں کو کہ بھائی نہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں, نہ پارلیمانی نظام تبدیل ہو رہا ہے, نہ ہی صدارتی نظام آ رہا ہے ملک میں, نہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. آج کی تاریخ تک ایسا کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ نہیں ہے ماں سوائے ان سوالات کے جو جرنلسٹ حضرات نے مجھ سے کیے طریقہ پوچھنے کے لیے کہ اس کے کیا طریقہ ہے. تو کوئی صدارتی نظام کی کہیں ڈسکشن کوئی چیز نہیں, اور کوئی کام بھی نہیں کر رہے آپ. نہیں کوئی نہیں کام کر رہا, نہ لا منسٹری کام کر رہی ہے, نہ پی ایم صاحب نے مجھے کہا, نہ کیبنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوا, اور نہ کسی اور مقتدر حلقے نے مجھ سے یہ کہا کہ اس پہ کام کرو. نہیں, بالکل نہیں. فاروق صاحب اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, ایک بریک لے لیں کیونکہ پھر اس میں ریفرینڈم کی بھی بات آئی اور وہ بھی آگے چیز ہوئی, تو بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. فروغ نسیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور کیٹیگوریکلی بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے تمام چیزوں کی, افواہوں کی جو ہے وہ آج وضاحت کر دی ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, بیرسٹر فروغ نسیم وفاقی وزیر قانون, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فروغ صاحب یہ آیا کہ جی آپ نے کہا کہ ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ آ سکتا ہے صدارتی. تو ریفرینڈم تو ہمارے ہاں کوئی بڑا اچھی تاریخ نہیں رہی ہے, ضیاء صاحب کا ریفرینڈم بھی, پھر مشرف صاحب کا ریفرینڈم بھی, تو وہ تو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں ریفرینڈم کو. تو اتنا سنجیدہ معاملے پہ ریفرینڈم کرا کے سب ختم ہو سکتی ہے چیز. دیکھیے اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر میں کوئی آپ کے ریفرینڈم کا جواب دوں تو آپ کے یہاں پٹی لگ جائے گی کہ لا منسٹر تو ریفرینڈم کی بات کر رہا ہے. ریفرینڈم جو ہے میری دانست میں ایک سپیریئر فارم ہے. پرانے زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یا مشرف صاحب کے زمانے میں ریفرینڈم کا تھوڑا سا مذاق اس لیے بنا, سچ بات ہے کہ جو جنرل ضیاء صاحب نے جو سوال فریم کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اسلام یا اسلامی طرز حکومت چاہتے ہیں تو کیا آپ جنرل ضیاء کو الیکٹ کریں گے ایز پریزیڈنٹ یا تسلیم کریں گے ایز پریزیڈنٹ, اور اس میں نیچے تھا ہاں یا نہ. تو یعنی کون, ہم سارے بڑے سمجھیے محب الوطن پاکستانی سے زیادہ بڑے سٹانچ مسلمان ہیں ہم سارے پاکستانی جو ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا مذاق بنا. پلس جو مشرف صاحب کا ریفرینڈم تھا شاید وہ اتنا پاپولر نہیں تھا, اس طرح لوگ نکل کے نہیں آئے. ریفرینڈم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے, کوئی برا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ریفرینڈم جو ہے وہ اس میں ریگنگ نہیں ہو, ریفرینڈم جو ہے ایمانداری سے کرایا جائے, ریفرینڈم آئین کی اسپرٹ سے کرایا جائے, تو ریفرینڈم تو کسی بھی اسمبلی کے قانون سے زیادہ سپیریئر ہے, کیونکہ ریفرینڈم تو دا پیپل, دا وائس آف دا پیپل. 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا, آپ 18ویں ترمیم کے کوئی خلاف ہیں یا یہ جو ہے کہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ جی فروغ صاحب جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کو بڑا اس کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جی وہ پیسے زیادہ صوبوں کو جا رہے ہیں, اور وفاق جو ہے وہ قومی آمدنی بڑھانے کے بجائے وہ صوبوں کا حق واپس لینا چاہتا ہے, وہ پیسے لینا چاہتا ہے, اس وجہ سے 18ویں ترمیم میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مزید ڈیوالو ہونی چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صحیح ڈیوالو نہیں کی گئیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو امپلیمنٹ پیپلز پارٹی نہیں کرتی. اب آرٹیکل 140A ہے لوکل گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے ایسے. ہاں قانون میں ہے, وہ ٹھیک ہے, جاؤ گھر بیٹھو, کیا کریں اس کا. جو پیسے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کی جو فنڈنگ ہونی چاہیے وہ کہاں ہے. فنڈنگ کراچی کا حل دیکھ چکے ہیں, حیدرآباد کا حل دیکھ چکے ہیں. میں تو کسی ایک پروگرام میں یہاں تک کہا کہ آپ ایسا کریں, چلیں آفیشلی 1 سال تک کراچی حیدرآباد کو کچھ دے ہی نہ, کم سے کم نوڈیرو, لاڑکانہ, خیرپور اور ایسی تمام رورل سندھ کے جو شہر ہیں, قصبے ہیں, گاؤں ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ کر دیں, وہاں روڈیں بنا دیں, وہاں گٹر صحیح کر دیں, وہاں بغیر پیسے کے نوکریاں دے دیں. اوورسیز میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے رائٹ دینے کا معاملہ ہے یا ان کو پبلک آفس ہولڈ کرنے کا؟ پراپرٹی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے
کہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، وہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، بعد میں پتہ لگتی ہے کہ وہ پراپرٹی تو تھی ساری جعلی، تو اس میں پھر ہم ایک اوورسیز رجسٹریشن اتھارٹی بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اوورسیز پاکستانی کوئی انویسٹمنٹ کرے تو وہ اس اتھارٹی کو اپنا کلیم یا اپنا کانٹریکٹ یا اپنا ٹرانزیکشن رجسٹر کرائے، اور ایسا کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو کہ اس اتھارٹی سے رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو عدالت اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اگر کوئی اوورسیز آدمی کراچی میں گھر لیتا ہے، لاہور میں گھر لیتا ہے، اس کا ایک رینٹ اگریمنٹ بنائے اور رینٹ اگریمنٹ اوورسیز اتھارٹی سے رجسٹر کرا لے تو سیف ہو جائے گا۔ فاروق صاحب، یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ اور ہوتی رہی ہے پارلیمنٹ کی مدت میں کہ جی یہ جو ہے وہ 5 سال سے 4 سال ہونی چاہیے، خود پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی ساری اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی چیز کوئی ڈسکشن یا کوئی اور چیز؟ کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ فوجی عدالتوں کا بھی ہے کہ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ جو اب انڈر ٹرائل کیسز تھے وہاں فوجی عدالتوں کے، ان کا کیا ہے؟ انہوں نے وزارت قانون کو آگاہ کیا ہے یا اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ معاملہ آئے گا اسمبلی میں یا نہیں آئے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ جو ایسے وہ تمام کیسز ہیں جو کہ ملٹری کورٹ میں آلریڈی چل رہے ہیں تو وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن نیا کیس کوئی رجسٹر نہیں ہو پائے گا۔ یعنی ان کا جو ہے وہ فیصلہ اب وہاں سے ہو سکتا ہے جو کیس سٹارٹ ہو چکا ہے؟ جی، میری انٹرپریٹیشن تو یہی ہے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی بات ہوئی اپوزیشن سے اس معاملے پہ، اس کی مدت ختم ہونے کے بعد، اور اس پہ کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک دیا تھا، مجھے کہا، میں نے کہا سر دیکھیں میں قانون بنا دوں گا، پرائم منسٹر صاحب سے کہا، لیکن یہ اپوزیشن سے بات چیت کرنا تو آپ شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں یا اور کسی اچھے اپنے پارلیمنٹیرین سے، شاہ صاحب بھی بہترین آدمی ہے، تو شاہ صاحب کی ٹاسکنگ کی خان صاحب نے، اور میں نے اور شاہ صاحب نے کچھ بات چیت بھی کی، پرنسپلی شاہ صاحب نے کی، تو میرا نہیں خیال کہ شاہ صاحب کو ابھی تک تو کوئی سکسیس ہوئی ہے اپوزیشن سے۔ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی ملٹری کورٹ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں تو بے شک نہ وہ کرے، لیکن اس پہ سیاست نہ کرے۔ اب ایک اور معاملہ ہے، پھر وہ آپ کہیں گے کہ سوال اسی طریقے کا ہے کہ جس کا جناب نے طریقہ، اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہو تو قانون میں کیا ہے؟ اسی پارلیمنٹ سے ان کی تاریخ بڑھائی جائے گی یا کیا ہوگا؟ میں اس پہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دیکھیں میں نے کچھ کہہ دیا، جس طرح وہ صدارتی نظام پہ اور جس طرح دوسری چیزوں پہ میرا نام لگا رہے ہیں، مطلب ایک وکیل کے طور پہ آپ جو ہے، میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اور ہماری جو عسکری ادارے ہیں، یہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ میں تو چلو آپ کی بھی نیت اچھی ہے، میری بھی نیت اچھی ہے، میں تو اپنے فلو میں آپ کو قانون بتا دوں، آپ تو نہیں کریں کوئی اور پک کر کے جی ہیڈ لائن دے دے کہ لے بھائی یہ لا منسٹر نے کہہ آپ نے فاروق صاحب بات کی، ایک ہمارے یہاں بہت شور ہوتا رہا ہے کہ جی جوڈیشل ایکٹیویزم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ماضی میں رہا، اسپیشلی افتخار چودھری صاحب اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے میں اگر کھل کے کہوں تو یہ بات ہے، تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم ہو یا جوڈیشل پیسیوزم ہو، بیلنس ہونا چاہیے، کہیں بعض کیسوں میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے اور بعض کیسوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے کیس جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے جوڈیشلی ایکٹیو ہو کے کیے، صحیح کیے، کچھ چیزیں شاید اس سے میں ایگری نہ کروں، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ساری چیز خراب ہو جائے، نہیں، یہ غلط بات ہے، بہت سی چیزیں بہت صحیح کی انہوں نے، تو میرے خیال میں ایک بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ فاروق صاحب ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہم جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کا موقف جانیں گے، کیونکہ گزشتہ دنوں اسمبلی کے اندر بھی اس پہ کافی بات ہوئی، تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فروغ نسیم صاحب، یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر اس میں بل بھی ہوا، بہت شور شرابہ، پنجاب کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں،
پورے ملک میں ایک فارمولا نہیں ہونا چاہیے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کسی ایک بیس پہ ہو، چاہے جو ہے وہ علاقے کی بیس پہ ہو، چاہے ایتھنک بیس پہ ہو، چاہے پاپولیشن کی بیس پہ ہو، یہ تو مجھے نظر نہیں آتا یہاں تو۔ اگین پھر میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ سیاست والا عنصر ہے، آپ کا کیا رائے ہے اس کے اندر؟ پنجاب کے مزید صوبے بنانے کے لیے اگر کوئی بات چیت کرتا ہے اور اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے، بہتر ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے، تو ہمارا جو پنجابی بھائی ہے وہ تو شور مچاتا نہیں ہے، وہ کہتا جی ٹھیک ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں اگر ہے تو ضرور بنائے، پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو نہیں بنائے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس سے اگر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بنایا تو خون کی ندی بہے گی یا نہیں بہے گی۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک ایوولوشن کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو اگر ہوا تو ہم تو پتہ نہیں خون بہا دیں گے، ندیاں بہا دیں گے، تو یہ تو ایک میرے خیال میں یہ پاسبل ہے کوئی اس پہ پاکستانی یہ کنکلوڈ کریں کہ فلاں جگہ کے صوبے بنیں گے، فلاں کے نہیں بنیں گے۔ ڈسکشن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور ڈسکشن ڈیبیٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے کراچی، اتنی چیزیں ہیں، تو جس طرح پنجاب میں اگر 3 صوبوں کی بات ہو سکتی ہے تو پھر کیا سندھ میں نہیں ہونی چاہیے؟ کہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بات کریں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ دیکھیں یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ پاکستان کی اگر انٹیگریٹی قائم رکھتے ہوئے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کسی کانسٹیٹیوشنل ماڈل پہ بات کر سکتا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ماڈل ہے نا کہ صوبے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے، اور یہ کہنا کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا تو وہ پھر مجھے تو بات نہیں سمجھ میں آتی۔ صوبے نہ بننے سے ملک کا نقصان ہے یا صوبے بننے سے ملک کا نقصان ہے؟ میرے خیال میں صوبے نہ بننے سے ملک کا نقصان ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو دنیا جہاں کا گورننس کا ایک مروج طریقہ ہے کہ جہاں جہاں چھوٹے یونٹس ہوں گے وہاں گورننس بہتر ہوگی۔ ایک اور معاملہ یہ کہ اب حکومت میں بیٹھے ہیں ایک وزیر قانون کی حیثیت سے، لیکن دوسری طرف آپ ایک نمائندے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے۔ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بہت ہی نفیس قسم کے لوگ ہیں، انہیں اب پتہ چلا جب MQM ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے۔ تو کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، کہ جی کم از کم اگر جو آپ کا گلہ ہے کہ سندھ کی حکومت کچھ نہیں کرتی تو وفاق سے کوئی چیز لے کے کراچی، حیدرآباد اور شہری علاقوں میں دیں؟ دیکھیں جو سندھ کی حکومت ہے، سندھی حضرات ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ہم سے الگ نہیں ہیں، اور ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے حیدرآباد میں 70 سال سے کوئی یونیورسٹی بنانے کی توفیق نہیں کی، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت تھی۔ اب عمران خان نے سمجھے کہ کچھ لا منسٹری کی کوشش، کچھ متحدہ قومی موومنٹ کی کوشش عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور یونیورسٹی حیدرآباد میں ہونی ہے، اس کو اناؤنس کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یونیورسٹی بننے میں کیوں اپوز کر رہے ہیں۔ تو اب کیا اس کا جواب دیا جائے کہ اس کو صرف تعصب سمجھا جائے، اس کو ناسمجھی سمجھا جائے، اس کو وڈیرا کلچر سمجھا جائے، یا اس کو پاکستان دشمنی سمجھا جائے، یا سمجھ کے کہ یہ کسی کی بھول ہے معاف کر دیا جائے؟ تو یہ بھرپور طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ ہوگی۔ جو موجودہ قوانین ہیں دہشت گردی کے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے حوالے سے بہت دفعہ ڈیڈ لائن ہے کہ جی اتنے ماہ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، وہ ہوتے نہیں ہیں، اور اس میں بیسک ریزن یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں عدالتوں کی کمی ہے۔ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں مزید عدالتوں کے قیام کے حوالے سے؟ اسپیشلائزڈ کورٹس ہر جگہ ہونی چاہیے، چاہے وہ کرمنل لا کی ہوں، ٹیکس کی ہوں، سروس لا کی ہوں، بینکنگ کی ہوں، اور ان اسپیشلائزڈ کورٹس میں پھر اس پہ ججوں کی تعداد، کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے۔ تو یہ ایک اور کرمنل لا میں تو فورینزکس کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ انویسٹیگیشن جب تک ماڈرن ڈیوائسز کی بیسس پہ نہیں ہوں گی تو کرمنل لا میں اتنی سمجھیے کہ آسانی نہیں آنی، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو میرا انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے ایجنڈا ہوگا وہ کرمنل لا کی طرف ہوگا۔ کرمنل لا، نیب، وائٹ کالر کرائم اور جنرل
terrorism and other criminal law. پرویز مشرف صاحب والے معاملے میں سابقہ حکومت نے اس کو سیاسی انداز میں زیادہ ڈیل کیا یا اس کو سیاسی بنایا اور قانونی طرف اس توجہ نہیں دی یا ان پہلوؤں کو نہیں دیکھا؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا کہ گو کہ آپ تو وکیل بھی رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے، تو اس وقت میں آپ جو پچھلی حکومت نے جو ایکٹیویٹی کی اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، جب میں لا منسٹر بنا تھا تو میں نے پرویز مشرف صاحب کی تمام کیسز سے دستبردار میں ہو گیا تھا، اور یہ میں نے میڈیا پہ کلیئرٹی سے ایک سٹینڈ لیا کہ پرویز مشرف سے متعلق میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور میرے پاس کوئی بھی فائل اگر پرویز مشرف کی ہو تو وہ میں نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دیے ہوئے ہیں لا سیکرٹری صاحب کو کہ میرے پاس نہیں آنا چاہیے، آپ خود اپنے لیول پہ اس کو ڈیل کریں۔ کیسے کریں گے وداؤٹ انسٹرکشن؟ اب 2 مئی کو اگر پرویز مشرف صاحب نہیں آتے اور آپ کے پاس چیز آتی ہے اور آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی، میں بہت مطلب پرنسپل وہ ہے ایک مورل گراؤنڈز کے اوپر، تو پھر اس کا کیا آلٹرنیٹ؟ کوئی کمیٹی بنے گی جو اس کا فیصلہ کر دے گی، وزارت قانون کی طرف سے رائے دے گی، کہ کیا ہوگا؟ اس میں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی جج ہے، وہ جج کے پاس کوئی کیس ایسا جاتا ہے جس میں وہ وکیل تھا، تو وہ اس میں کہتا ہے ناٹ بفور می، تو وہ پھر کسی اور وکیل کے کسی اور جج کے پاس جاتا ہے۔ تحویل جو ملزمان کے ایگریمنٹس ہیں پاکستان سے باہر والے معاملے میں، اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بہت ساری کنٹریز ہیں، مثال کے طور پہ برطانیہ ہے، مثال کے طور پہ اور ممالک ہے جہاں ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ، اس میں کوئی وزارت قانون سے کوئی چیز؟ اور جی، اس میں ہم نے MLA ہے، میوچل لیگل اسسٹنس کا اسٹیٹیوٹ، اس کا جو قانون ہے وہ فائنل کر دیا ہے، وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ٹیبل ہونے جا رہا ہے، اور میوچل لیگل اسسٹنس جب ہوگی، اور کیونکہ پاکستان اب OECD کا ممبر ہے، کرپشن والا جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا، تو اس میں بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ MLA اگر ہو تو بغیر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم پاکستان اور برطانیہ آپس میں ایگریمنٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ یعنی تحویل ملزمان سے متعلق جو قانون سازی ہے وہ اگلے ہفتے اسمبلی میں ہو جائے گی؟ مطلب اگر آپ ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایکسٹریڈیشن تو ایگریمنٹ کرنا ہے نا، ایکسٹریڈیشن کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کو اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ۔ اب یہ MLA ایک چیز ایک ایسا لا ہے، جب یہ MLA آ جائے گا تو پھر بہت سی ایسی جو ایکسٹریڈیشن آپ کرنے جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، MLA کے تھرو آپ ایکشن آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر سکیں گے، اور بہت سی چیزیں آپ ایسا کر سکیں گے جس سے پروسیکیوشن ہو سکے گی، حوالگیاں ہو سکیں گی۔ برطانیہ سمیت دیگر ممالک سے جو بھی ملزمان ہیں ان کو جو حوالگیاں اس میں آسانی ہوگی؟ لیکن جی آسانی ہوگی، لیکن ایکسٹریڈیشن بہرحال اگر ٹریٹی ہوتی ہے تو اس سے اور چیزیں زیادہ فعال ہو جائیں گی۔ فاروق صاحب، آخری میرا سوال وہ یہ ہے کہ کیا اندر سے فاروق نسیم کے دل میں ہے کہ جب میں یہ کرسی چھوڑوں، ویسے تو کرسی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا میرا دل ہے، پورا دل ہے، اگر مجھے موقع ملے تو میں بھی چھوڑوں، وہ کہ جس دن میں یہ کرسی چھوڑوں اس دن جو ہے نا میرے کریڈٹ پہ یہ چیز ہو اور میرا ضمیر یہ مطمئن ہو کہ یار کم از کم میں نے یہ ایک کام جو ہے نا وہ کر۔ دیکھیے لا منسٹری ہے تو نیچرلی اگر وہ تمام جو پرانے قوانین ہیں آرکیک، ان کو اگر اللہ کے حکم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے اگر میں نے صحیح چینج کر دیا، اور وہ ایسی چیز اللہ کی ذات میری دماغ میں صحیح ڈالے کہ میں صحیح ڈائریکشن میں اس کو لے کے جاؤں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھی چیز ایسی ہو گئی تو اللہ کی ذات شاید مجھے سرخرو کر دے۔ فاروق نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، گفتگو آپ نے سنی، بہت ساری چیزوں کی وضاحت فاروق نسیم صاحب نے اپنے انٹرویو میں کی۔ پارلیمانی نظام کہیں نہیں جا رہا، صدارتی نظام کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، کیا قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے، کون کون سے امپورٹنٹ قانون ہیں جو قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر ایک عزم فاروق نسیم صاحب کا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بحیثیت وزیر قانون کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں سے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، کل پھر اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔